الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا زبان کی حفاظت کے بارے میں۔ یہ زبان اللہ رب العزت بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محتاط ہوا کرتے تھے کہ ایک صحابی تھے، ان کے کچھ غلام تھے، کچھ نوکر تھے ان کے۔ اس نے عرض کہ اللہ کے رسول میرے کچھ غلام ہیں، کچھ میرے ماتحت ہیں، میں انہیں کسی بات کا کہہ دیتا ہوں، وہ میری نافرمانی جب کر لیتے ہیں تو میں انہیں ڈانٹ لیتا ہوں، تو وہ جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں۔ میں خوب سمجھ جاتا ہوں کہ یہ میرے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک فکر مجھے ستا رہی ہے، جو میں نے ڈانٹا جو یہ کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن میرا اور ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یعنی صرف ہونٹ ہل رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی ان کی یہ سوچ جا رہی ہے کہ بھئی قیامت کے دن معاملہ کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ ہوگا کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے اور آپ نے جو ڈانٹ دیا ہے یا کوئی سزا دی ہے، ان دونوں کا موازنہ ہوگا۔ اگر آپ کی سزا کم نکلتی ہے اور ان کا جرم زیادہ نکلتا ہے تو آپ سے نیکیاں لے کر، اگر آپ کی سزا کم نکلتی ہے، ان کا جرم زیادہ نکلتا ہے تو ان سے نیکیاں لے کر آپ کو دے دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی سزا زیادہ نکلی، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نکلی اور ان کا جرم کم نکلا تو آپ سے نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائے گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس طرح تو میری ساری نیکیاں ضائع ہو جائے گی، تو لوگوں میں بٹ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، علم کو نہیں تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، اور کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ اسے بھی سامنے لائے گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں نا کہ آج کے بعد میرے جتنے بھی غلام ہیں سارے کے سارے آزاد ہو گئے اللہ کے نام۔ یہ قیامت کے دن جب نیکیاں ہی ضائع ہو جائے گی تو فائدہ کیا ہے ایسے غلاموں کے رکھنے کا؟ ایسے لوگ تھے صحابہ، اتنی فکری آخرت تھی ان کے دلوں میں۔ قرآن کا ہم تو بولتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا فرمایا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے،
وہ اپنے بچی کو اشارہ کر کے بلانا چاہتی، بچی ادھر آ جاؤ، میں یہ لے لو، اب مٹھی بند ہے، بیٹا ادھر آ جاؤ یہ لے لو۔ جب وہ بچہ آ گیا تو اس نے مٹھی کھولی اور ایک کھجور تھا وہ دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعتاً تمہارا کچھ دینے کا ارادہ تھا یا ویسے بلایا تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول یہی کھجور دینے کا ارادہ تھا۔ فرمایا اگر تمہارا ارادہ نہ ہوتا اور ویسے تم بلا لیتی نا تو قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے کاغذوں میں جھوٹ لکھا جا چکا ہوتا۔ اس قدر احتیاط کرتا۔ اگر ہم فضول باتوں کے بجائے ہم اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا نا تو کم از کم اللہ کے نام ہم پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، کم از کم سبحان اللہ پڑھیں۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے نا، اس نعمت کو ہم صحیح مصرف پہ استعمال کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے ہی کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، تو وزیروں کی کرسیاں بھی تھی، مشیروں کی کرسیاں بھی تھی، پورا وہ جو دربار تھا وہ تخت کے اوپر سوار ہو کر دوسری جگہ جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کیا تھا۔ جو سفر بندہ 1 مہینے میں کرتا ہے نا، 1 مہینے کا جو سفر ہے تو وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو 24 گھنٹے میں کروا دیا کرتی تھی۔ یعنی دن اور رات کا جو سفر ہے 2 مہینوں کا سفر طے کرتے تھے حضرت سلیمان۔ آج تو ہمارے سامنے ہوائی جہاز ہے نا، اس سے بہت پہلے اللہ نے یہ نمونہ دکھا دیا تھا۔ اب وہ سب وزیر بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دیہاتی بندہ نیچے کھڑا تھا اپنی فصل میں، اس نے جب اوپر دیکھا کہ عالیشان تخت ہے، وہ ذرا بھی موجود ہے، مشیر بھی موجود ہے، اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تخت کو روک دیا۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا اس دیہاتی بندے کے پاس جاؤ۔ چلے گا اللہ اس سے کیا کروں؟ فرمایا اس سے یہ کہہ دینا کہ لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِيَ آلُ داؤد۔ میرا تخت مل جائے، میری بادشاہت مل جائے، یہ سب چیزیں دنیا کی جتنی بھی چیزیں یہ مل جائے نا، تیرے ایک سبحان اللہ والے جملے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ میرے تخت پر فنا آ جائے گی، ختم ہو جائے گا ایک دن، اور تیرا سبحان اللہ والا ایک جملہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ اس کا تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ تو زبان سے ہم ایسی چیزیں نکالیں کہ جن سے کچھ کیا فائدہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔